بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے قصہ یاجوج ماجوج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خون خوار قبیلوں کے نام تھے۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کے دوسری جانب سے بدہیت وحشی خون خوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ ور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمہ میں پیش کر دیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہ سے بہت دور ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہماری اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے بادشاہ بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر دیواریں تعمیر کی گئیں۔ قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر موجود ہے۔ بعض نے 6 صدی ہجری میں قوم تاتار کی طوفانی یلغار کو یاجوج ماجوج قرار دے دیا اور بعض نے دنیا پر غالب آ جانے والی قوموں
روس، چین، یورپ اور امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ کر اس باب کو بند کر دیا۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیاس کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے جن کے نام سام، حام، یافس اور کنان ہیں۔ کنان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال سام بن نوح کی اولاد ہے۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا۔ حام سے قوم سوڈان، بربر اور قبط پیدا ہوئے۔ یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہی اوپر کچھ سفیدی مائل ہے جو حبشی النسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترک اور ہمکالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں۔ ان کا رنگ سرخی مائل ہے۔ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی 2 قوموں یا 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وحشی قبائل ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ادھر اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ اس روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، قصہ یاجوج ماجوج آپ نے سنا۔ کل ایک نئے قصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔